نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال إنكم لا تدرون في أيها البركة وفي رواية له إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمت ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة وفي رواية له إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمت ما كان بها من أذى فليأكلها ولا يدعها للشيطان رواه مسلم کتاب الاشربہ باب استحباب لعق الاصابع والقصعہ صدق رسولہ النبی الکریم۔ محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سنت کی محافظت کے حوالے سے ہمارا بیان چل رہا تھا۔ اسی سلسلے کی ایک اور حدیث پاک جس میں حضور نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آداب طعام یعنی کھانے کے آداب بیان فرمائے ہیں کہ کھانے کے بعد کیا کرنا چاہیے اور کس طرح کھانے کا اختتام ہونا چاہیے۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امر بلعق الاصابع کہ ہمیں حکم دیا کہ ہم اپنی انگلیاں چاٹیں والصحفتی اور تھال کو جو ہے صاف کریں، انگلیاں چاٹیں تھال کو صاف کریں، اور فرمایا وقال انکم لا تدرون فی ایہا البرکہ، اور فرمایا کہ تم نہیں جانتے کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے۔ یعنی جب کھانا بندہ کھا لے تو اس کے بعد اپنی جو انگلیاں ہیں ان کو چاٹنا چاہیے، اور کھانے کا جو تھال ہے اس کو صاف ستھرا کرنا چاہیے، یعنی کھانے کے جو تھال ہے اس میں اچھے طریقے سے انگلی کر کے اس برتن کو بھی صاف کرنا چاہیے، اسی طرح انگلیاں بھی چاٹنا چاہیے۔ وفی روایت لہو ایک اور روایت میں یوں ارشاد فرمایا اذا وقعت لقمۃ احدکم فلیأخذها، فرمایا جب تم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے تو اسے چاہیے کہ اس کو اٹھائے، فلیمت ما کان بہا من اذن، اور اس کو اگر کوئی مٹی وغیرہ لگ گئی ہے تو اس کو ہٹائے، اسے صاف کرے، ولیأکلها، اور اسے کھا لے، ولا یدعها للشیطان، اور اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے، ولا یمسح یدہ بالمندیل حتی یلعق اصابعہ، اور اپنے ہاتھ تولیے یا رومال سے اس وقت تک نہ پہنچے جب تک کہ انگلیوں کو چاٹ نہ لے۔ فإنہ لا یدری فی ای طعامہ برکۃ، کہ فرمایا کہ کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے۔ وفی روایت اللہ، اور یہیں سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت فرماتے ان الشیطان یحضر احدکم، کہ سرکار اسلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک شیطان تم میں سے عند کل شیء من شأنہ، ہر ایک کے پاس اس کے ہر معاملے میں آتا ہے شیطان، حتی یحضرہ عند طعامہ، یہاں تک کہ کھانے کے وقت بھی آتا ہے شیطان۔ فإذا سقطت من احدکم اللقمۃ فلیمت ما کان بہا من اذن، تو فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے تو اسے چاہیے کہ اسے صاف کر لے، فلیأکلھا، پھر اسے کھا لے، ولا یدعھا للشیطان، اور شیطان کے لیے نہ چھوڑے اس لقمے کو۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں کھانے کے آداب بیان کر رہے ہیں۔ ہم میں سے اکثریت جو ہے وہ اول تو کھانے سے پہلے جو ہاتھ دھونا ہے نا، یہ دھونے چاہیے۔ اس میں کھانا کھانے میں پھر برکت ہوتی۔ برکت تب کب نازل ہوتی؟ جب یہاں تک ہاتھ دھوئے جائیں، گھٹوں تک، دونوں ہاتھ جو ہے نا یہاں تک دھونے چاہیے۔ اچھے طریقے سے ہاتھ دھوئیں، اس کے بعد کھانے کے لیے آپ تشریف لے جائیں۔ اور جب کھانا کھائیں تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں یہ ارشاد فرمایا کہ اپنی انگلیاں چاٹیں کھانا کھانے کے بعد، کہ اس میں برکت ہے۔ اور سائنس یہ کہتی ہے کہ ہمارے جب ہم کھانے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہاتھ میں ایسے بیکٹیریاز نکلتے ہیں کہ جو ہمارے کھانے کو ہضم کرنے میں معاون اور مددگار ہوتے ہیں۔ تو یہ اس میں معاون اور مددگار بھی ہیں، دوسری سنت پر عمل بھی ہے۔ لہٰذا جب بھی آپ کھانا کھائیں ہاتھ سے کھائیں، روٹی کھائیں وہ بھی ہاتھ سے کھائیں، اسی طرح آپ چاول کھائیں تب بھی ہاتھ سے کھائیں۔ چمچے سے اجتناب کریں، یعنی حتی الامکان آپ اس سے اجتناب کریں کہ آپ چمچے کے ساتھ کھائیں۔ اکثر جو ہے آپ ہاتھ ہی سے کھائیں۔ ہاں کبھی ایسی صورت ہو گئی کہ جہاں ہاتھ آپ نہیں دھو سکتے، یا کوئی ایسا معاملہ ہے کہ جہاں پر ہاتھ نہیں دھلے جا سکتے، وہاں اگر چمچے کا استعمال کر لیا جائے اس میں منع نہیں ہے، لیکن سنت پر عمل یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے کھائیں۔ علامہ ابو زکریا یحییٰ بن شرف نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ان احادیث میں کھانے کی سنتوں کو بیان کیا گیا ہے اور ان میں سے چند بیان کی گئی ہیں۔ فرماتے ہیں نمبر 1 یہ ہے کہ انگلیاں چاٹنا تاکہ کھانے کی برکت کی حفاظت رہے اور ہاتھ بھی صاف ہوں۔ بندہ جب انگلی چاٹے گا تو ہاتھ بھی صاف ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ کھانے کی برکت بھی اس کو حاصل ہو جائے گی، کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نہیں جانتے کہ کھانے کے اندر کہاں برکت ہے، تو اس لیے انگلیاں چاٹا کر۔ اور فرمایا 3 انگلیوں سے کھانا اور اس کے ساتھ چوتھی اور 5ویں انگلی نہ ملائی جائے، یعنی یہ جو 3 انگلیاں یہ 1 2 اور یہ 3، یہ انگوٹھا اور اس طرح چوتھی اور 5ویں انگلی نہ ملائی جائے تو یہ بہتر ہے۔ لیکن اگر شوربے والا سالن ہے اور اس میں آپ نے روٹی کوٹی ہوئی ہے اور 3 انگلیوں سے نہیں ہو رہا تو چوتھی انگلی ملا سکتے ہیں۔ اس طرح جب آپ چاول کھائیں گے تو اس میں آپ چوتھی انگلی 5ویں میں ملا سکتے ہیں، کہ جس سے آپ آسانی کے ساتھ سالن کھا لیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ 3 انگلیوں سے کھانا سنت ہے، اس کے ساتھ چوتھی اور 5ویں انگلی نہ ملائی جائے۔ ہاں اگر کوئی عذر ہے، مثلا شوربہ یا ایسا سالن ہے جس سے 3 انگلیوں سے کھانا ممکن نہیں، تو 3 سے زیادہ انگلیوں سے بھی کھا سکتے ہیں۔ اسی طرح کھانے کے برتن کو انگلی سے چاٹ کر صاف کر لینا یہ بھی سنت ہے۔ تو اکثر ہم نے دیکھا کہ بزرگان دین ہمارے جب کھانا کھاتے تھے وہ اپنے برتن بالکل صاف رکھتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب برتن کو صاف کیا جائے تو یہ برتن مغفرت کی دعا کرتا ہے کہ یا اللہ پاک جس نے مجھے صاف کیا تو اس کی بخشش فرما، اللہ کی بارگاہ میں یہ برتن۔ اس لیے برتنوں کو گندا نہیں چھوڑنا چاہیے گھر میں۔ اگر رات میں کھانا کھایا ہے تو جب تک برتن نہ دھو لیں نہیں سونا چاہیے۔ اس میں سستی بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ آپ اپنے گھر کی خواتین کو یہ بات سمجھائیں، اس سے رزق میں برکت ختم ہوتی۔ اور برکت کب آتی؟ جب آپ اپنے برتنوں کو صاف ستھرا کر کے پھر سوئیں۔ جن گھروں کے اندر اس کا اہتمام نہیں ہوتا وہ گھر بے برکتی کا شکار ہوتے ہیں، اور جہاں برتن کی صفائی کا اہتمام ہوتا ہے وہ گھروں کے اندر برکت نازل ہوتی ہے کھانے میں۔ اچھا، کھانے کے برتن کو انگلی سے چاٹ کر صاف کر لینا یہ بھی سنت ہے۔ اسی طرح لقمہ اگر گر جائے تو اسے صاف کر لینا اور صاف کرنے کے بعد اس کو تناول کر لینا یہ بھی سنت ہے۔ لیکن یہ اس وقت ہے کہ جب لقمہ کسی پاک جگہ پر گرے۔ لیکن اگر لقمہ ایک ایسی جگہ پر گرا کہ جو ناپاک ہے تو پھر اسے اٹھا کر نہیں کھائیں گے، کیونکہ ناپاک جگہ پر گرنے کے بعد لقمہ ناپاک ہو گیا۔ اسے دھوئیں گے، دھونے کے بعد پھر کسی جانور کو دے دیں، شیطان کے لیے نہیں چھوڑیں گے، کسی جانور کو کھلا دیں یا چڑیاؤں کو یا پرندوں کے آگے ڈال دیں، لیکن کسی شیطان کے لیے نہیں چھوڑیں گے۔ اسی طرح ایک سنت یہ بیان فرمائی گئی ان احادیث میں کہ ہاتھ کو رومال سے پوچھنا جائز ہے، لیکن سنت یہ ہے کہ پہلے اسے اچھی طرح چاٹ لیں، براہ راست جو ہے رومال سے نہ پوچھیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا شیطان تم میں سے ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے،
اس میں ان لوگوں کو اس بات سے ڈرانا اور تنبیہ کرنا مقصود ہے کہ شیطان انسان کے ہر کام میں دخل اندازی کرتا ہے، پس انسان کو ہوشیار ہونا چاہیے اور اپنے ہر معاملے کے اندر شیطان کے شر سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے اور اس کے لیے تدبیر کرنی چاہیے کہ شیطان کے شر سے اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ تو یہ ہیں کھانے کے آداب، یہ مختصراً ان احادیث میں بیان کیے گئے۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم آپ کے سامنے برکت کا معنی اور پھر کھانے کی مزید جو ہے اس میں ان احادیث میں جو تشریح ہے وہ کل کے درس میں بیان کریں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ربنا زدنا علما نافعا وعملا صالحا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا ورزقا واسعا۔ اللہم استرنا بسترک الجمیل فسہلنا یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار سہل۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔